بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے تھے تھیمیٹک ڈیوائسز کی، اور اس میں ہم نے کچھ چیزیں صرف ہلکا سا میں ریکیپ کرنے کے لیے، تاکہ جو بیچ میں گیپ ہے وہ فل ہو جائے۔ ہم نے بات کی تھی کہ لفظوں کی میننگ جو ہے وہ پہلا تھیمیٹک ڈیوائس ہے۔ یہ لفظ کے بارے میں ہماری عوام جو بولنے والے ہیں، نیٹیوز، ان کے ہاں جو لفظ کے معنی ہوتے ہیں وہ پہلا ٹول ہمارے پاس ہوتا ہے، پہلا ڈیوائس ہوتا ہے تھیمیٹک، جس کے ذریعے سے ہم معنی تک پہنچتے ہیں اور نظم کلام تک پہنچتے ہیں۔ تو میں نے گاڑی کی مثال دی تھی۔ گاڑی کار کو بھی کہتے ہیں، ٹرین کو بھی کہتے ہیں، گدا گاڑی کو بھی کہتے ہیں، بیل گاڑی کو بھی کہتے ہیں، اور اس شکل کی جتنی چیزیں ہوں گی ان کو گاڑی کہیں گے۔ خواہ وہ اس طرح کی کوئی ٹرالی سے بنی ہو تو اس کو بھی گاڑی کہا جا سکتا ہے۔ پھر اس کا مصداق ہوتا ہے، جو لفظ کا مینیفیسٹیشن ہوتی ہے فزیکل ورلڈ میں، اس کو ہم مصداق کہتے ہیں۔ تو پھر جو لفظ ہوتا ہے اس کے پھر جن جن چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے، اپنے جن جن مصداقوں کے لیے بولا جاتا ہے، اس کی بھی بہت ساری چیزیں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں، حالانکہ وہ لفظ کے معنی میں نہیں ہوتی، لیکن چونکہ مصداق میں ہوتی ہے تو اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ جیسے میں نے مثال دی تھی کہ گاڑی پنکچر ہو گئی، ٹائر کو شامل کرنے کے لیے ہم نے گاڑی کا لفظ بول دیا۔ تو حالانکہ گاڑی پنکچر ہو گئی میں ٹائر کے معنی نہیں ہے گاڑی کے لفظ کے اندر، یعنی اگر کسی لغت میں یا میں آپ سے پوچھوں گاڑی کا کیا مطلب ہے تو آپ کا ذہن کبھی ٹائر کی طرف نہیں جائے گا، لیکن مصداق کے ساتھ چونکہ وہ جڑی ہوئی ہے چیز، مصداق جو گاڑی کا مصداق اس میں ٹائر ہوتا ہے آج کل، تو ہم گاڑی پنکچر ہونے کا جملہ بول دیتے ہیں، تو مانا ٹائر پنکچر ہو گیا گاڑی کا۔ تو یہ بھی مصداق ہے، یہ جدید زمانے کا مصداق ہے، یہ پرانے زمانے کا مصداق ہے۔ پھر جو مشابہ مصداق ہوتا ہے، یعنی ان چیزوں سے ملتا جلتا، جس کو میں نے یہاں پر باڈیلی فارم کا لفظ سے بیان کیا ہے، کہ اس فارم کی جتنی بھی چیزیں ہو جائیں گی، اب یہ والد صاحب جو بھی بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں یا کوئی بڑا بھائی کھیل رہا ہے، پھر اس کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، مثلا سفر وغیرہ میں نے مثالیں دی تھی۔ دوسرا ہمارا میٹافر ہوتا ہے کہ ہم ان معنی کو اپنے لٹل سینس کی بجائے دوسرے معنی کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ مثلا سائیکل کے لیے گاڑی کا لفظ استعمال ہو جائے، مذاق اڑاتے ہی بول سکتے ہیں سائیکل کے دیکھ کر آپ کہیں کہ بھائی کیا گاڑی ہے یا تمہاری، وغیرہ وغیرہ۔ گاڑی زندگی کی گاڑی دو پہیوں سے چلتی ہے، میاں بیوی کے لیے استعارہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد مقدرات ہیں۔ مقدرات جو ہوتے ہیں وہ لفظوں میں بولے نہیں جاتے لیکن انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان چیزوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی تھی کہ چینی تو ڈالی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ چائے پھیکی ہے۔ مسلمات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس وقت، جس وقت یہ بات ہو رہی ہے اس وقت، یا ویسے ہسٹری میں یا ویسے لوگوں کے زندگی میں وہ اسٹیبلش چیزیں ہوتی ہیں۔ مثلا سردی کے موسم میں چائے پلاؤ، بھائی بڑی سردی کہنے کی ضرورت ہے، چائے پلاؤ بس کافی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ چائے گرما گرم چائے کا سردی سے تعلق۔ مقتضیات کا مطلب ہے کہ جو تقاضے پیدا ہوتے ہیں، جملہ بولتے ہی، جملہ سنتے ہی جو تقاضے پیدا ہوتے ہیں وہ، مثلا ہمارے اسکولوں میں ایک سزا دی جاتی تھی کان پکڑ لو، تو اب کان پکڑ لو کہ جیسے جملہ بولا جائے گا تو ہمیں کان پکڑنے پڑتے تھے، کیونکہ وہ اس کا مطلب یہی تھا کہ تقاضا پورا کیا جائے۔ کرائم جو ہے وہ ہمارے سرکمسٹانسز میں ہوتے ہیں یا ہمارے الفاظ میں ہوتے ہیں۔ کرائم وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں معنی کے تعین میں مدد دیتی ہیں۔ جیسے ان مثالوں میں روٹی کے لفظ کو دیکھیے، اس نے روٹی کیا کھلائی، غلام ہی سمجھ لیا۔ یہاں روٹی جو ہے وہ چپاتی کے معنی میں نہیں ہے، اس کی روٹی جل گئی چپاتی کے معنی میں ہے، روٹی کمانے میں زندگی گزر گئی روزی کے معنی میں ہے۔ تو اب کمانے میں جل گئی اور غلام ہی سمجھ لیا، یہ ہمارے پاس کرینے تھے، کرائم تھے، جنہوں نے روٹی کے معنی ڈیسائیڈ کرنے میں ہمیں مدد کی۔ ایسا ہی کرینے نظم کے تلاش میں بھی ہمیں تلاش کرنے پڑتے ہیں کہ وہ کیا کرائم۔ عطف اور معطوف میں نے بتا دیا تھا کہ ہم اینڈ کے ساتھ یا اور کے ساتھ یا عربی میں واو کے ساتھ جو لفظ جوڑتے ہیں
ان میں کوئی نہ کوئی ریلیشن ہوتا ہے، خواہ اپوزٹ کا ہو خواہ مناسبت کا ہو، لیکن وہ ان کی کچھ کیٹیگریز بن جاتی ہیں۔ خارجی معلومات بھی کام آتی ہیں، مثلا خانہ کعبہ، حج عمرہ اور اعتکاف، یہ ہر چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں خارجی معلومات۔ خارجی معلومات میں لفظ کے معنی بھی شامل سمجھے جاتے ہیں جو سوسائٹی میں ان کا چلن ہوتا ہے۔ اس کے بعد تھیمیٹک ڈیوائسز میں نظم ایک اور ڈیوائس ہے، اس کو ڈیوائس بھی کہہ سکتے ہیں، اور ان کو پچھلے جو ہم نے اس سلائڈ پہ ڈیوائسز پڑھے ہیں ان کا آؤٹ کم بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ان کو اگر ہم نے صحیح متعین کر لیا تو ہم جو تھیم ہے، اصل تھیم ہے، جو بیسک آئیڈیا ہے، اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو جو بیسک آئیڈیا ہے وہ ہم نے بات کی تھی کہ وہ کلام کے اندر ہوتا ہے، باہر سے ہم نہیں ڈالتے۔ فکر فرائی پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم شاید اپنی طرف سے کچھ نظم کے تصور لا کے قرآن میں ڈالتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں ابھی سورہ الکوثر، یہ سورہ الکوثر میری پیٹ مثال ہے، میں اکثر دیتا رہتا ہوں کیونکہ وہ آسان بھی ہے، بہت مختصر بھی ہے، تو پوری صورت کے اوپر ہر آدمی کا ایک گرپ کر لینا آسان ہے، تو آگے میں مثال لاؤں۔ اب میں نے بات کی تھی کہ نظم جو ہے وہ ہم کلام کے اجزاء پورے کریں گے تو نظم جو ہے وہ ہم پا لیتے ہیں، کلام کے اجزاء ان تھیمیٹک ڈیوائسز کی روشنی میں۔ اب دیکھیے یہ ایک ابراہیم ذوق کا شعر ہے، انہوں نے کہا کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے، اپنی خوشی نہ آئے، بس جو بھی تھا، نہ اپنی خوشی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اب یہاں پر بہت ساری چیزیں شاعر نے حذف چھوڑ دی۔ لائی حیات، یہ تو بتا دیا ہے کہ لانے کا کام زندگی کر رہی ہے۔ آئے کون کر رہا ہے؟ لوگ آئے، ہم آئے، کون آئے؟ تو حیات لائی، کس کو لائی؟ حذف کر دیا۔ آئے کون آئے؟ لوگ آئے، ہم آئے، تم آئے، سب آئے، کون آئے؟ قضا لے چلی، قضا کس کو لے چلی؟ قضا موت، موت کس کو لے چلی اور کون چلے گئے؟ پھر وہی سوال ہے، تو سب کچھ حذف کر دیا۔ اب زیادہ سے زیادہ ہم کرائم دیکھیں گے کہ کس کے بارے میں، اب دیکھیے کہ آپ لوگ لگا دیجئے، لوگوں کو حیات لائی، لوگ آئے، قضا لوگوں کو لے چلی، موت لے چلی، تو لوگ چلے۔ اپنی خوشی نہ آئے، یعنی لوگ اپنی خوشی نہ آئے، نہ اپنی خوشی چلے، ٹھیک ہے۔ تو یوں اب یہاں دیکھیے کہ اس نے کتنی چیزیں چھوڑ دی، ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ اس کے چھوڑنے کا فائدہ اردو شاعری میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اپنے ساتھ چشمہ کر لیتا ہے، کوئی بھی اپنے بارے میں اس کا تصور کر لیتا ہے، لیکن اس کے یہ ہمارے لیے ایک اچھی مثال بن جاتی ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی زبان میں بھی بہت ساری چیزوں کو حذف کر دیتے ہیں۔ اب ان محذوفات کو جو ہم نے اجزاء پورے کرنے کی بات کی تھی کہ کلام کے اجزاء پورے کر لیے جائیں، وہ پورے کر دیے جائیں تو کلام واضح ہو جائے گا۔ جیسے لائی حیات وغیرہ کا مفعول بہی کیا؟ مفعول بہی یعنی کس کو لے کر آئی؟ انسانوں کو، ہمیں، تمہیں، کس کو؟ ہر ایک کے ساتھ معنی بدلیں گے، یعنی اگر لائی حیات کی جگہ ہم رکھ دیں کہ ہمیں حیات لائی، ہم آئے اور ہمیں قضا لے چلی تو ہم چلے، تو معنی دکھ کے ہو جائیں گے، درد کے ہو جائیں گے۔ اور اگر لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ایک فینومینا کا بیان ہو جائے گا، یہ ایک فینومینن ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے، کوئی اپنی خوشی سے آتا جاتا نہیں ہے، بس جبر کا ہے۔ تو ایک جبر کا جو تصور پایا جاتا ہے انسانوں کے فلسفے میں، اس کی طرف ذہن چلا جائے گا۔ لیکن جب اپنی بارے میں بات ہوگی تو ذرا دکھ بھی اس کے اندر آ جائے گا۔ مخاطب معین ہے یا غیر معین ہے، یعنی یہ شعر کس کو سنایا جا رہا ہے؟ اگر تو مثال کے طور پر کسی کا بھائی فوت ہو گیا ہے تو اس کو سنایا جا رہا ہے، تو یہ تسلی کے جملے ہیں کہ بھائی زندگی مجبوری ہے، لوگ آئے چلے گئے۔ تو جیسے ہی آپ متعین کر لیں گے کہ کس کو سنایا جا رہا ہے، اس کے معنی بدل جائیں گے۔ شعر کو شعر کے طور پر رہنے دیجیے تو ایسے لگے گا کہ جیسے ایک یونیورسل فینومینن بیان کیا ہے، اپنے آپ کو بیچ میں ڈال لیے تو اپنا دکھ بیان کر رہا ہے۔ اور
کسی متعین پوزیشن میں، کسی ماحول میں کسی میت پر پڑھا جا رہا ہے تو اس میں تسلی کا، تعزیت کا جملہ بن جائے گا۔ اب اگلا سوال یہ تو ہو گیا کہ جو سننے والا ہے وہ کون ہے۔ سننے والے سے معنی بدل جاتے ہیں، یہ ہم سب متعین کرتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے ان ڈیوائسز میں سے ہے جو میں الگ سے اس لیے زیر بحث لایا ہوں کہ اب میں اجزاء پورے کرنے کی بات کروں۔ متکلم کون ہے؟ بولنے والا کون ہے؟ فلسفی ہوگا، معنی بدل جائیں گے۔ شاعر ہوگا، معنی بدل جائیں گے۔ شرارتی آدمی ہے، معنی بدل جائیں گے۔ دکھ زدہ ہے، معنی بدل جائیں گے۔ خدا کا مذاق اڑا رہا ہے، جیسے فیض نے کہا تھا کہ فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن، دیکھے ہم نے پروردگار کو، تو کہیں یہ کسی ملت کا شعر تو نہیں؟ تو بولنے والے کے بدلتے ہی معنی بدل جائیں، سننے والے کے بولتے ہی معنی بدل جائیں، اور بولنے والے کے بدلتے ہی معنی بدل جائیں۔ پھر مخاطب کے جذبات، جس کو میں نے یہاں دکھی ہے، خوش ہے، بے پرواہ ہے، کیسا ہے، وہ متعین ہونے چاہیے۔ اگر وہ متعین ہو جائیں تو معنی بدل جائیں گے۔ نحوی ربط، کوئی تقدیم تاخیر ہوئی ہے، مثلا لائی حیات، آئے، تو یہ آگے پیچھے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پہلے لانے کا ذکر کیوں ہے؟ آئے، صرف آئے کا ذکر کیوں نہیں کیا کہ ہم مجبوراً آئے؟ کیوں نہیں کہا زندگی لائی ہم آئے؟ یہ کیوں؟ یہ بھی نحوی ربط وغیرہ سارے دیکھنے پڑتے ہیں۔ موقع محل، مشاعرہ ہے، گھر یا دوستوں میں زندگی میں فلسفے پر بات ہو رہی ہے، زندگی کے فلسفے پر، تو اس کے معنی بدلتے چلے جائیں۔ تو اب آپ کو یہ سارا کچھ متعین کرنا ہے۔ تو جیسے ہی اجزاء پورے ہوتے ہیں، کلام اپنے یکتا معنی پر قائم ہو جاتا ہے۔ آپ چیزیں متعین کر لیں، میں نے تو بکھیر کے بات کہی ہے، آپ ایک جگہ پہ متعین کر لیں کہ بولنے والا کون ہے، کس سے بات ہو رہی ہے، کس موقع پر بات ہو رہی ہے۔ جیسے ہی آپ متعین کر لیں گے تو ایک سنگل معنی اس کے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ وہ ہمارا طریقہ کار ہے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں، یہ کلام کے لفظوں کو، جملوں کو سمجھنے میں مدد دے رہی تھی، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک معنی کو متعین کرنے میں، کہ پورا کلام کیا معنی دے رہا ہے اس کو متعین کرنے کے لیے تھمیٹک ڈیوائسز۔ تو نظم ان چیزوں سے بن کر وجود میں آتا ہے۔ نظم ان کے بغیر، یہ جو چیزیں ہیں یہ کلام کے لفظوں کے اندر ہمیں پائی جاتی، محسوس ہوتی ہیں، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ اضافی طور پر یہ بھی کلام کے اندر پائی جا رہی ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کلام کے اندر نہیں موجود ہوتی، لیکن بعض اوقات ہمیں کلام کو بار بار غور کر کے متعین کرنا پڑتا ہے کہ یہاں پر کیا ہے۔ اب دیکھیے، میں نے 2-3 چیزیں متعین کرنے کی کوشش کی ہے اسی شعر کے اندر۔ لائی دنیا میں حیات ہمیں تو ہم دنیا میں آئے، ہمیں قضا یہاں سے لے چلی ہم دنیا سے چلے۔ نہ اپنی خوشی سے ہم دنیا میں آئے، نہ اپنی خوشی سے ہم دنیا سے چلے۔ جو پیلے رنگ کے وہ الفاظ وہ شاعر کے اپنے الفاظ ہیں، باقی میں نے اضافہ کیا۔ تمہیں لائی حیات، تمہیں لائی میرے گھر میں حیات۔ اب میں نے دنیا کی بجائے یہاں میں نے کیا کیا تھا؟ دنیا میں کر دیا۔ یہاں میں نے کیا کیا؟ میرے گھر میں۔ تمہیں لائی میرے گھر میں حیات، تم یہاں آئے، قضا تمہیں یہاں سے لے چلی تم چلے۔ نہ تم اپنی خوشی سے میرے گھر آئے، نہ میرے گھر سے اپنی خوشی سے چلے۔ اب دیکھیے، میں یہ مثال اس لیے دی میں نے کہ دنیا میں بات سیٹ بیٹھ رہی ہے، لیکن میرے گھر میں بات سیٹ نہیں بیٹھ رہی۔ کیوں؟ موت کا لفظ ایک کرینہ ہے کہ یہاں میرے گھر میں آنے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ دنیا میں آنے کی بات ہو رہی۔ تو یہ کرینے کی بھی مثال ہے۔ تو اس طرح سے ہم جتنے بھی آپشنز ہوں گے ان کو ہم متعین کرتے چلے جائیں گے، اور آخر ایک بات پہ ہم جمع ہو جائیں گے کہ یہ بات۔ اب ایک عام مثال سے اجزاء پورے کرنے کو دیکھ لیجیے۔ عام مثال، لاؤ بھائی جلدی کرو، اجزاء پورے کریں۔ کس چیز کو لانے کا کہا جا رہا ہے؟ بھائی سے کون مراد ہے؟ جلدی کرو کی وجہ کیا ہے؟ دفتر سے دیر ہو رہی ہے، بھوک لگی ہے، مزاج کا مسئلہ ہے۔ لاؤ بھائی اور جلدی کرو کا باہمی تعلق کیا ہے؟ یہ جیسی آپ متعین کر لیں گے تو آپ کو اس سادہ جملے کے معنی واضح ہوگی۔ مثال کے طور پر پتہ ہی نہیں ہے جس کو یہ بات کہی جا رہی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے، تو وہ بیٹھا رہے گا۔ یعنی بارہا ہم زیادہ بھائی تھے تو بارہا والدہ یہ کہتی پانی پلاؤ، تو ہمیں نہیں پتہ چلتا تھا کس کو کہہ رہے ہیں۔
تو تھوڑی دیر لگ جاتی تھی کہ کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے، پھر جو قریب ہوتا تھا وہ پھر آ دیتا تھا۔ تو اب وہ جس کو متعین پتہ ہی نہیں چل رہا کہ مجھے کہا جا رہا ہے، تو وہ تو پانی اٹھ کر نہیں پلائے گا والدہ کو۔ تو دہی سے کون مراد ہے یہ واضح ہونا چاہیے۔ کس چیز کو لانے کہا جا رہا ہے؟ لاؤ بھائی، بولا ہی نہیں اس نے، کیونکہ دونوں کے درمیان انڈرسٹوڈ ہے، کوئی بات پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں لاؤ بھائی، یہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، لاؤ بھائی جلدی کرو، ٹھیک ہے۔ تو وہ چیزیں متعین کر دے تو معنی واضح ہو جائے۔ تو جس کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے کہا جا رہا ہے لانے کو، جس چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے لانے کو، وہ فوراً فراہم کر دی جائے گی۔ اور جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے، مثلا جلدی کرو کی وجہ کیا ہے، اس کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر دفتر سے دیر ہو رہی ہے تو آپ گرم گرم چائے پیش نہیں کر سکتے ناشتہ میں، کام خراب ہو جائے گا۔ اب آپ کو چائے بھی ٹھنڈی کر کے دیں گی وغیرہ وغیرہ۔ تو اب وہ جو بھی اس کے جملے کے معنی ہیں وہ آپ کو تب کمیونیکیٹ ہوں گے جب آپ پورے اجزاء کو، اور یہی دونوں جملوں کے درمیان باہمی تعلق پیدا کرے گا کہ جو چیزیں ہم متعین کر لیں گے۔ اب یہ سورہ الکوثر ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ میری عام مثال ہے، میں دیتا ہوں تاکہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کو میں کوشچن مارک چھوڑ رہا ہوں، اس کے معنی کیا ہے؟ فصلی لربک کا ون ہے، تو آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، بے شک آپ کا دشمن اس کی جڑ کٹ جائے گی، نامراد ہوگا۔ اب یہ جو کلام کے الفاظ ہیں یہ اپنے معنی کا جو ڈیوائس ہے اس کو استعمال کر رہا ہے۔ ان لفظوں کے معنی ہیں، ان آوازوں کے کچھ معنی ہیں، یہ الفاظ آوازیں ہیں، ان آوازوں کے کچھ معنی ہیں جو ہمارے لیے ایک اہم ڈیوائس ہے، تھیمیٹک ڈیوائس، جو ایک جملوں کے معنی ہمارے ذہن میں پیدا کرتا چلا جا رہا ہے۔ کسی صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو الکوثر دے دیا ہے، تو اب آپ نماز پڑھیں اپنے رب کی اور قربانی دیں، بے شک آپ کا دشمن برباد ہوگا۔ اب الکوثر کیا ہے؟ سورہ کے پہلے کا تم جو ہے یہ کون ہے؟ سورہ کے خارج سے، لیکن قرآن کے اندر سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، سورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا گیا، ان آتینا کا یا محمد نہیں کہا گیا۔ تو سورت کے اندر تو الفاظ میں ایسی چیز نہیں ہے، لیکن کہا جس طرح سے قرآن مجید میں آ رہا ہے اس کی وجہ سے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ الکوثر کیا ہے؟ اب داخلی مواد میں لفظ کوثر لکھا ہوا، یعنی سورہ کے اندر جو مواد ہے اس کے اندر کوثر لکھا ہوا۔ ایک بدوی خاتون سے پوچھا گیا کہ جس کا بیٹا سفر سے لوٹا تھا، پوچھا گیا کہ بما آبا ابنک، تیرا بیٹا کیا لے کر آیا ہے؟ قالت آبا کوثر، انہوں نے کہا کہ وہ کوثر لے کے آیا، یعنی بہت کچھ لے کر آیا۔ اور اس آدمی کو بھی کوثر کہتے ہیں جو سخی کثیر العطا ہو، یعنی جو مانگے اس کو دے دیتا ہو۔ اب یہ اس شعر میں اس طرح سے استعمال ہوا ہے۔ اب جو خارجی مواد ہے، روایتوں میں آیا ہے کہ کوثر سے مراد حوض کوثر، جو قیامت والے دن بیت اللہ کے مقام پہ لگایا جائے گا، جس میں پانی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو یہاں پانی پلانے کا فیضان بخشیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ مواد ہمارے پاس ہے جو موجود ہے۔ لفظوں کے معنی، کا مخاطب کون ہے، الکوثر کے لفظی معنی کیا ہے، اور الکوثر سے مراد لوگوں نے یا معتبر مفسرین میں سے کس نے لیا ہے، تو ایک حوض کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے موقع محل کانٹیکس جو ہوتا ہے اس کو بھی دیکھ لیجیے۔ سورت کا ایک کانٹیکس ہے جہاں پر یہ آئی، ٹھیک ہے، وہ میں ابھی یہاں پر نہیں کر سکتا، لیکن الکوثر کے معنی میں متعین کرنا چاہ رہا ہوں۔ سوالیہ نشان الکوثر کیا ہے پر میں نے لگایا ہوا، یہ معنی میں متعین کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس کے لیے کلام کے اندر سے جو میں چیزیں لانا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اس پر دھیان دیجیے گا، آپ خود اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ کیا چیز۔ میں پہلے ایک عام مثال سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔
میں نے تمہیں ایک بڑھیا چیز دی ہے، تم اب وقت کا دھیان رکھو اور سب کام وقت پر کیا، تمہیں ڈانٹنے والے سب بے بس ہو جائیں گے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ 3 جملوں کے اندر بات پوری کروں اور کچھ ملتا جلتا ایک کانٹیکسٹ بناؤں۔ میں نے تمہیں ایک بڑھیا چیز دی ہے، تم اب وقت کا دھیان رکھو اور سب کام وقت پر کیا۔ یہ دونوں چیزیں اگلی جو ہیں، وقت کا دھیان رکھا کرو، سب کام وقت پر کیا کرو، یہ دونوں کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کون سی بڑھیا چیز دی؟ الکوثر کی جگہ رکھا ہے میں نے بڑھیا چیز۔ وقت کے اوپر سٹریس کی وجہ سے فوراً ذہن جائے گا کہ گھڑی دی گئی، واچ جو ٹائم دیکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو میں نے تمہیں ایک بڑھیا چیز دی ہے، بڑے کام کی چیز دی ہے، کچھ بھی آپ لفظ بول سکتے ہیں۔ اب تم وقت کا دھیان رکھ سکو گے، اب تم وقت پہ کام کیا کرو یا کر سکو گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر پیچھے آ گئی، ہم نے آپ کو ایک بڑھیا چیز دی، تو اب آپ نماز پڑھیں اپنے رب کی اور قربانی دیں۔ وہ کون سی چیز ہے جس کی ساتھ نماز اور قربانی جڑی ہوئی؟ جیسے وہ کون سی چیز تھی جس کے ساتھ وقت دیکھنا اور وقت پر کام کرنا ممکن تھا؟ وہ گھڑی تھی۔ ایسے ہی الکوثر سے مراد کیا ہے؟ اب عرب معاشرے میں چلے جائیے، خارج میں ان کے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں چلے جائیے کہ یہ دونوں کام کس چیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ دنیا کی ساری چیزیں تلاش کر لیں، آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی سوائے خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ملنے کے ساتھ یہ دو کام ممکن ہیں۔ وہاں صفا و مروہ کی قربان گاہ ہے، وہاں بیت اللہ میں مسجد حرام ہے جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو قربانی اور نماز اگر کسی جگہ اکٹھی ہوتی ہے تو وہ خانہ کعبہ ہے۔ تو انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں ایک بڑھیا چیز عطا کر دی، بڑے خیر کی چیز دے دی، تو آپ نماز پڑھیں اور قربانی دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ خانہ کعبہ کے ملنے کے بعد ممکن ہوگا۔ اب سوال یہ تھا کہ خانہ کعبہ تو مل گیا، لیکن وہاں تو قریش قابض تھے، یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی، وہاں تو کافر قابض، تو فرمایا دشمن لازمن برباد ہوں گے، دشمن برباد ہوں گے تو خانہ کعبہ تمہیں مل جائے گا، خانہ کعبہ تمہیں مل جائے گا تو تم نماز پڑھ سکو گے، قربانی کر سکو گے۔ تو پوری سورہ اس طرح سے جڑی ہوئی تھی کہ ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں کھڑے ہو کر 3 جملے بولے گئے کہ ہم نے آپ کو الکوثر عطا کر۔ اب خانہ کعبہ کا نام کیوں نہیں لیا گیا؟ خانہ کعبہ کا نام اس لیے نہیں لیا گیا کہ اس وقت مذاق اڑ جاتا ہے، ناممکن بات، لیکن سمجھنے والے سمجھ گئے تھے، پیغام جن کو پہنچانا تھا پہنچا دیا گیا تھا، پشین گوئی کر دی گئی تھی، چنانچہ پشین گوئی ہو گئی، ڈھکے چھپے الفاظ میں کہہ لیجیے، نہیں لیکن سننے کے لیے بول رہا ہوں کہ ڈھکے چھپے الفاظ میں پشین گوئی کر دی گئی، اور قربانی اور نماز کو اکٹھا کر کے اس کی طرف اشارہ واضح طور پر کر دیا گیا۔ عربوں کے ہاں یہ چیز بہت صلاحیت رکھتے تھے وہ کہ یہ چیزیں فوراً سمجھ جاتے تھے۔ تو اب یہ سورہ جو ہے وہ اصل میں کیا کہہ رہی ہے؟ اصل میں سورہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو خانہ کعبہ مل جائے گا، آپ غالب آئیں گے اور آپ کا دشمن مغلوب ہو جائے گا۔ گویا ایک بڑی پیشین گوئی مکہ ہی میں کر دی گئی تھی۔ اب دیکھیے اب متعین ہم نے کیا کیا ہے؟ کا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متعین کیا، اور شانیہ کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متعین کیا کہ آپ کا دشمن ہلاک ہوگا۔ فصلی لربک کا ونہر، یہ ہم نے خانہ کعبہ کے لیے کرینہ مانا ہے، مانی کے ڈیوائس کو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ شانیہ کا چونکہ خانہ کعبہ پہ قریش قابض تھے تو قریش مکہ مراد ہو گئے، دشمنوں سے مراد قریش مکہ ہو گئے، کیونکہ خانہ کعبہ پر وہ قابض تھے ان دنوں جب یہ سورہ نازل ہوئی۔ یہود کی طرف ذہن نہیں جاتا، حالانکہ دشمن وہ بھی ہیں، دشمن قریش بھی تھے، لیکن چونکہ بات کوثر کی اور نماز اور قربانی نہیں کی ہو رہی ہے، یہود کا ان دونوں چیزوں سے کوئی تعلق نہیں، نہ وہ قربانی کی کسی جگہ پہ قابض تھے، نہ وہ نماز کی کسی جگہ پر قابض تھے۔ یہ قبضہ صرف قریش کا تھا کہ وہ صفا مروہ پر بھی قابض تھے اور مسجد حرام پر بھی قابض تھے۔
تو یوں ہم نے کلام کے اندر اتر کر اس کے اندر سے وہ کرینے تلاش کیے ہیں جو یوں سمجھ لیجیے کہ کلام کے اجزاء ہم نے پورے کیے خارج کی مدد سے، لفظوں کی مدد سے، لفظ کے جو معنی ہیں ان کی مدد سے. تو اب ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے کہ سورہ کا مطلب کیا ہے. تو منشا متکلم کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیغام دیا گیا ہے اور آپ کے دشمنوں کو ایک پیغام دیا ہے. یہ اس کا منشا و مراد ہے کہ آپ غالب آئیں گے، خانہ کعبہ فتح مکہ ہوگی، فتح مکہ کے نتیجے میں آپ کا دشمن برباد ہے. یہ ہماری پہلی جو آپ نے آؤٹ لائن میں بنایا تھا وہ آج مکمل ہو گئی اور ہم اب آگے چلیں گے اور دوسرے کلاس میں جو دوسرا آپ نے آؤٹ لائن کے اندر دیا تھا ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. یہ لٹریری ڈیوائسز ہیں جو بتائے گئے تھے. اس میں ایک سنٹیکس ہے، یہ اسٹڈیز آف دا رولز آف فارمنگ ایڈمیسیبل سینٹینسز، بامانی کلام کو تشکیل دینے کے لیے جو ترتیب لفظوں کی ہم دیتے ہیں اس کو ہم گرامر کہتے ہیں. عربی زبان میں گرامر کے دو حصے ہیں، ہر زبان میں ہوتے ہیں لیکن بہرحال سنٹیکس کے اندر اس کو شامل نہیں کیا جاتا. ایک صرف ہے، ایک نحو. صرف کا مطلب مارفالوجی ہے، اس میں لفظوں کی کنسٹرکشن، ان کی ٹائپ، ان کے روٹس وغیرہ پہ بحث ہوتی ہے. اور نحو جو ہوتی ہے وہ گرامر کے اندر کون سبجیکٹ ہے، کون پریڈیکیٹ ہے، کون آبجیکٹ ہے، کون پریپوزیشن ہے، پریپوزیشن کا تعلق کس ہے وغیرہ وغیرہ. اور گرامر کا بہت کردار ہے in determining the meaning of sentences. اگر یہ معنی مثال کے طور پر میں نے یہ آگے مثالیں دی ہیں اس میں نے بتانے کی کوشش کیا کہ کس طرح سے آگے چلتے ہیں تو میں واضح کرتا ہوں. یہ لفظوں کی ایک ایسی ارینجمنٹ ہے جو کلیکٹیو معنی دینے کے لیے ہوتی. مثلا میرے پاس لفظ تھا زاہد، کھایا، نے، کھانا، رات کو. تب میں اس کو گرامر کی ترتیب دوں گا، کو، زاہد، کھایا، نے، کھانا، رات. کوئی معنی نہیں. کو، زاہد، کھایا، نے، کھانا، رات، کوئی معنی. نیچے سے پڑھ لیں، رات، کھانا، نے، کھایا، زاہد کو. کچھ سینس بن رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ کچھ گرامر کے اعتبار سے ٹھیک ہو گیا ہے. رات، کھانا، نے، کھایا، زاہد کو. کہیں زاہد کو، کھایا، زاہد کو، یہ کچھ میننگ فل ہو رہا ہے جو. کیوں؟ کیونکہ یہ گرامر کے مطابق ہے. اب ہم اس کو گرامر کے مطابق ترتیب دے دیتے ہیں. زاہد نے کھانا کھایا رات کو، یا رات کو زاہد نے کھانا کھایا، یا زاہد نے رات کو کھانا کھایا. رات کو کہیں بھی ہم جوڑ سکتے ہیں. یہ گرامر میں جو اضافی چیزیں ہوتی ہیں وہ گرامر خراب نہیں کرتی. ٹھیک ہے، کہیں بھی آپ لگا سکتے ہیں. زاہد نے رات کو کھانا کھایا، رات کو زاہد نے کھانا کھایا، معنی بدلیں گے لیکن گرامر کے اعتبار سے ٹھیک ہوگا. زاہد نے کھانا کھایا رات کو، زاہد نے رات کو کھانا کھایا، رات کو زاہد نے کھانا کھایا. تینوں کے معنی بدل جائیں گے. تو یہ گرامر کے اندر ترتیب ایک الگ چیز ہے لیکن گرامر کی ترتیب ایک الگ چیز. ٹھیک ہے. اب یہ گرامر کے اعتبار سے ہم نے ان لفظوں کو جو بالکل میننگ لیس تھے، صرف انڈیویجول میننگ دے رہے تھے، اس کو ہم نے ایک ترتیب میں دیکھا تو کلیکٹیو میننگ ہمارے سامنے ہے. پورے تمام لفظوں کے مل کر ایک مفہوم ہو رہا ہے کہ کسی زاہد نامی آدمی نے رات کو کھانا کھایا. اس میں سبجیکٹ، پریڈیکیٹ، آبجیکٹ، پریپوزیشن، ناؤن، ورب وغیرہ کی پہچان ہمیں کروائی جاتی ہے گرامر میں. گرامیٹیکل ارینجمنٹ، اسائن پوزیشنز. یاد رکھیے کہ گرامر جو ہے وہ کچھ چیزوں کو جو اس میں کردار یا الفاظ زیر بحث آ رہے ہوتے ہیں ان کو ایک پوزیشن اسائن کرتی ہے اپنے سینٹینس کے اندر. کسی کو سبجیکٹ بنائے گی، کسی کو آبجیکٹ بنائے گی، کسی کو تھیم ہیم بنائے گی، یعنی لفظوں کا جوڑ جو ہوتا ہے. اور مثلا زاہد ونز دا میچ اگینسٹ خالد، زاہد خالد کے مقابلے میں میچ جیتتا ہے. تو اب یہ زاہد کی ایک پوزیشن، وہ ونر ہے، خالد لوزر ہے. یہ پوزیشن اس نے دے دی ہے. ونز کا سبجیکٹ زاہد ہے اور ونز کا آبجیکٹ خالد ہے. اگینسٹ کا تعلق خالد سے ہے، زاہد سے نہیں ہے. اگینسٹ زاہد نہیں ہے. میچ کا تعلق ونز سے ہے.
یہ ساری پوزیشنز گرامر نے ان لفظوں کو دے دی. ان میں آپ ذرا ہیر پھیر کریں گے تو معنی خراب ہو جائیں گے، بولنے والے کے معنی نہیں رہیں گے. مثلا زاہد کو خالد سے ریپلیس کر دیجیے، معنی چینج ہو جائیں گے. جیتنے والا ہارنے والا بدل گئے. اگینسٹ کی پوزیشن بدل دیجیے، معنی خراب ہو جائیں گے. میچ کی جگہ کوئی اور لفظ رکھ لیجیے، معنی خراب ہو جائیں گے. تو گرامر میں جو ترتیب دے دی اس نے ایک پوزیشن دی. تو جملے میں جو پوزیشن جس لفظ کو گرامر نے دے دی وہ معنی خیز ہوتی. مثلا زاہد نے خالد کو مارا، میں خالد زاہد کی جگہ نہیں، اس جملے میں زاہد خالد کی جگہ نہیں لے سکتا، جیسے یہاں بھی نہیں. میں مثال ایک اور مثال، سورج صبح طلوع ہوتا ہے اور شام کو ڈوب جاتا ہے. یہ شام کو اور صبح کی ایک پوزیشن دے دی ہے اس نے. اس کو خراب کریں گے یا سمجھ نہیں پائیں گے تو آپ معنی خراب کر دیں گے. ہر جملے میں تمام لفظوں کی جو جگہ ہے وہ اہمیت رکھتی ہے. مثلا اور سے پہلے اور کے بعد جملے، اس اور سے پہلے اور اس اور کے بعد کے جملے کی پوزیشن بدل دی جائے تب بھی معنی خراب ہو جائے یا کم از کم فرق پڑ جائے گا، وہ معنی نہیں رہیں گے اس وقت جملے کے. تو یہ گرامر ہے. اس کے بعد لٹریری ڈیوائسز میں ایک اور چیز پوچھی گئی تھی، پنکچویشن. قرآن مجید میں پنکچویشن ہم انڈینز مسلمانوں نے ڈفرینٹ کی تھی، اگرچہ وہ بھی معصور ہے، ایسا نہیں کہ صرف علامتوں کا فرق ہے. اور کچھ پنکچویشن جو ہے وہ عربوں نے ڈفرینٹ طریقے سے کی. پنکچویشن مارکس کی بات کر رہا ہوں، جہاں پہ رکنا تھا وہیں رک رہے ہیں سارے، لیکن جہاں جہاں جو علامات بنائی گئیں، مثلا یہاں میم علامت ہے، کہیں تو ہے، یہ مشترکہ چیزیں ہیں. کچھ چیزیں جو ہیں وہ مشترکہ نہیں ہے. تو ہم نے انگریزوں سے پہلے کوما، سیمی کولن، فل اسٹاپ، ان چیزوں سے پہلے ہم نے یہ پنکچویشن دریافت کر لی ہوئی تھی اور ان کو ہم نے برتا ہوا تھا. لیکن صرف قرآن مجید کی حد تک، عام کتابوں میں ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا تھا، کیونکہ عام کتابوں میں آدمی ذرا ذہین ہو تو اس کو پنکچویشن لگانا مشکل نہیں مانا جاتا تھا. لیکن قرآن مجید میں جو کہ گناہ، ثواب اور معنی بدلنے کا ڈر تھا، اس لیے اس میں پوری اہمیت کے ساتھ ہم نے پنکچویشن کی. یہ ہر قرآن مجید میں جو چھپا ہوتا ہے اس کے اینڈ پر یا سٹارٹ میں رموز اوقاف کے نام سے ایک یا 2 پیجز لگے ہوتے ہیں، اس میں آپ کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں. میں نے اپنے موجود ہے قرآن مجید کا ایک صفحہ، یہ 2 صفحے کا ہے، میں نے ایک صفحے ایک پیج دیا ہے تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے. مثلا میم کی علامت جہاں پہ ہوگی، لفظ لازم کا مختصر ہے، یہ میم لازم میں سے میم جو ہے اینڈ والا وہ دیا گیا ہے. اس رم سے پہلے کلمے پر ٹھہر جانا لازمی ہے، یعنی جب میم آ جائے گا تو اب یہاں پہ جس کلمے کے بعد یہ لگا ہوا ہے، یعنی جس لفظ کے بعد اس لفظ پر رکنا لازم ہوگا. اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہم نے اختیار کی ہیں. تو گویا یہ ایک طرح کا فل اسٹاپ ٹائپ چیز ہے، لیکن ہم نے آیتوں کا نشان بھی گول دائرہ سا بنایا. یہ جتنے بھی ہم نے اوقاف رکھے ہیں یہ قاریوں سے ہمیں منتقل ہوئے. قاری کیا کرتے تھے کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا، جہاں جہاں آپ نے وقف کیے تھے اس کو محفوظ کیا، اور وہ نسل در نسل ہمارے ہاں چلتا ہے. اور حفاظ کے بعد پھر یہ علامتیں مقرر کر دیں گی تاکہ عام آدمی جو ہے جو حافظ نہیں ہے، قرات کا ماہر نہیں ہے، اس کو بھی یہ پتہ چل جائے کہ کہاں کہاں رکنا ہے. یہ بھی میننگ میں بہت فائدہ دیتا ہے، میننگ تک پہنچنے کا، کہاں جملہ ختم ہوا ہے، کس بات سے متعلق ہے. ہمارے ہاں اسکول کے زمانے میں ایک مثال دی جاتی تھی، رکو مت چلو. اب اس میں کہاں وقف کرنا ہے، رکو مت چلو یا رکو مت چلو، معنی بدل جائے. تو اوقاف پنکچویشن بہت اہمیت رکھتی ہے، خاص طور سے اس طرح کے ٹرکی جملوں میں. رکو مت چلو، رکو مت چلو. تو اب آپ کے غالب کا ایک شعر ہے، غالب کو برا کہتے ہو اچھا میرے آگے. اس کے 2 مطلب ہیں پنکچویشن کی وجہ سے، یعنی غالب کو برا کہتے ہو میرے سامنے اچھا کہتے ہو. اور ایک یہ ہے کہ اگر یہاں پہ ایسا مارک لگا دیے، غالب کو برا کہتے ہو اچھا میرے آگے،
یعنی تمہیں ڈرنا چاہیے، میرے سامنے ہی کہہ رہے ہو، غالب کو برا کہتے ہو، اچھا میرے آگے۔ تو اب یہ پنکچویشن جو ہے وہ اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اب اس شعر کا دیکھیے کہ کتنے معنی میں فرق پڑ جائے گا۔ غالب کو برا کہتے ہو، اچھا میرے آگے، یعنی تم باہر محلے میں تو مجھے برا کہہ رہے تھے، لیکن میرے سامنے آ کر اچھا کہنے لگ گئے۔ اور دوسرے معنی یہ ہے کہ اچھا میں تم پوچھتا ہوں، میرے سامنے کہہ رہے ہو۔ تو یہ معنی جو ہیں یہ پنکچویشن کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ لفظ وہی لکھے ہوئے ہیں، پڑھنے کا انداز جو ہے اس کو ہم پنکچویشن کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں۔ اب ایک اکلا ڈیوائس تھا، وہ ایگزامپلس کا استعمال تھا، کہ کچھ مثالیں دی گئی ہیں، ہم اس کو پیرابلس کے لفظ سے بیان کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ قرآن مجید میں عام طور سے جتنی بھی مثالیں ہیں وہ اسی طرح کی ہیں، لیکن بہرحال کو ایگزامپلس بھی کہا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر داستان یوسف سنائی گئی، قصہ آدم و ابلیس سنایا گیا، یہ مثالوں کے طور پر بھی سنایا گیا، اور ہمیں تعلیم کے لیے بھی سنایا گیا ہے کہ اب دیکھیے یہاں پر ایک دو تمثیلیں دی گئی۔ مثال دراصل تمثیل سے نکلا ہے۔ تمثیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک پوری پکچر سی پینٹ کرتے ہیں، ایک پورا سین سے بناتے ہیں، اس سین کے اندر ہم معنی جو ہیں وہ پیدا کر دیتے ہیں اور اس کو کسی سملر سچویشن کے ساتھ کھڑا کر دیتے ہیں۔ یعنی میری ایک حالت تھی، آپ نے اس کے لیے ایک اور طرح کی مثال تراشی اور اس کو میرے ساتھ جوڑ دیا، جو میری حالت تھی وہ اس میں گویا کہ اس کی ایک عکس نظر آ رہا تھا۔ تو مثال کے طور پر یہاں اسی مثال کو سمجھنے پر ہم روک لیتے ہیں تو سوالات کے لیے میں حاضر ہو جائیں گے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے کہ سمجھیے کہ ایک آدمی نے آگ جلائی، آ کر ماحول سارے کا سارا اس آگ کے جلنے سے روشن ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نابینا کر دی گئی، جو لوگ وہاں موجود، اور ان کو ظلمات میں چھوڑ دیا، اور اب یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب واپس نہیں آ سکتے۔ اب یہ دیکھیے کہ کیا مثال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی روشنی کی، لیکن قریش مکہ نے ماننے سے انکار کیا، اہل کتاب نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ بس یوں سمجھو ان کا حالت وہ ہے کہ ایک آدمی نے آگ جلائی کہ راستہ روشن ہوگا، لیکن اللہ ان کی آنکھیں چھین کر لے گئے۔ اب یہ گونگے بہرے اور اندھے ہیں، یہ خود ایک تمثیل ہے کہ گونگے بہرے، گونگا آدمی اپنی آواز دے کر کسی کو مدد کے لیے پکار نہیں سکتا، ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ مجھے کیا چاہیے، میں نے کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے۔ بہرا آدمی دوسروں کی آواز سن کر راستہ تبدیل نہیں کر سکتا، اور کھائی میں گر رہا ہے تو پیچھے سے آواز سننے، ہو پیچھے بچوں بچوں آگے نہیں جانا تم، تو ہو سکتا ہے بچ جائے، لیکن بہرا آدمی اس سے بھی محروم رہتا ہے، اندھا ہے دیکھ نہیں سکتا۔ تو یہ کیفیت بھی ایک تمثیل ہے ان کافروں کی جو قرآن مجید میں کے اوپر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں، وہ ظلمات میں بھٹکتے پھر رہے تھے، اندھے بہرے گونگے لوگوں کی طرح۔ اس طرح ایک اور مثال دی ہے، یہ وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ مصالحت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مان لیں، ہمارا اتنا ہی ایمان قابل قبول ہے، ہم آپ کو مسلمان مان لیتے ہیں، آپ ہمیں مسلمان مان لیں، بس اللہ اللہ خیر سلام۔ ان کے لیے قرآن مجید میں دیکھیے کیا تمثیل دی ہے۔ اور کسیب من السماء فیہ ظلمات، کہ یہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بہت اندھیرا ہو، آسمان سے تیز بارش ہو رہی ہو، بجلی بھی کڑک رہی ہو، اس میں گرج بھی پیدا ہو رہی ہو، اور یہ بجلی کی کڑک اور اس کی موت سے بچنے کے لیے کانوں میں انگلیاں دے رہے ہیں۔ کانوں میں انگلیاں دینے سے بجلی کی کڑک سے نہیں بچا جا سکتا۔ تو ان کی مصالحت کی کوشش کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ ایسے ہی جیسے بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لے، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں۔ فرمایا کہ یکاد البرق یخطف ابصارهم، صورتحال یہ ہے کہ بجلی اتنی تیز ہے کہ ان کی آنکھیں ہی اندھی ہو جائیں، لیکن جب کوئی موقع ملتا ہے تو آپ کے پاس آ جاتے ہیں، اور جب راستے بند ہو جاتے ہیں تو نہیں کھڑے جاتے ہیں کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، مثلا جہاد کا ٹائم آ گیا تو نہیں جائیں گے، مال غنیمت چننے کا ٹائم آ گیا تو آ جائیں گے۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو بھی پہلے گروپ کی طرح جو 17 اور 18 نمبر آیت میں تیرے پاس آیا، ان کے بھی اللہ تعالیٰ گونگا بہرا اور اندھا کر دے، لیکن
اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ نرم کیے ہوئے ابھی، کیونکہ ابھی یہ سمجھنے کی کوشش کا بہانہ بنا رہے ہیں۔ اس طرح یہ بتایا کہ ان کی مثال ایک کتے جیسی ہے، آپ اس کو ڈانٹیں تب، نہ ڈانٹیں تب زبان نکالے رہتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ تمثیل ہے اس بات کی کہ ان کو ہر وقت کھانے کی ضرورت ہے، مادی چیزوں کی ضرورت ہے، یہ غور کرنے کو تیار نہیں۔ ہم یہاں روک لیتے ہیں، ٹائم ہو چکا ہے، میں سوالات کے لیے حاضر ہوں، تو انشاءاللہ کل ہم اس کو سمیٹ لیں گے ساری بات کو۔ جی بہت بہت شکریہ۔ جی نوید صاحب اپنا کوشچن کے لیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی ایک سوال تو میرا یہ ہے کہ جو ہم نے تھیمیٹک ڈیوائسز پڑھی ہیں، تو کیا پورے قرآن میں اسی انداز میں بات ہوئی ہے؟ تو جیسے ہم ہمارے انگلش میں یا ہندی میں ہم نے جو اسکول میں لٹریچر یا وہ پڑھا ہے، تو جو کتابیں ہوتی ہیں وہ ایک ڈائریکٹ اپنی بات کہہ دیتی ہیں، تو اس میں مطلب اس طرح سے انالیسس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن جو لٹریچر ہوتا ہے، کویتائیں ہوتی ہیں، شعر ہوتے ہیں، وہاں اس طرح ہوتا ہے۔ تو کیا قرآن پورا لٹریچر ہی انداز میں ہے، مطلب اس انداز میں نہیں ہے جیسے ڈائریکٹ بات کہی جا رہی ہے؟ اور کیا یہ جنہیں عربی آ جاتی ہے تو ان کے لیے بھی انہیں مطلب اسی انداز میں سمجھنا پڑے گا کہ ان کو آ جائے گا؟ ہاں بالکل، ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یہ بالکل سادہ طریقے سے بات کرتا ہے، لیکن اس کی بات کا انداز ٹیکسٹ بک جیسا نہیں ہے۔ بس یہ ٹیکسٹ بک نہیں ہے۔ ٹیکسٹ بک میں کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ الجھایا نہ جائے بچوں کو، وہ سادہ لفظوں میں بات کہہ دی جائے۔ یہ عام بول چال کے طریقے پر عام زبان میں بات کی گئی ہے، جیسے میں اور آپ اس وقت بات کر رہے ہیں۔ ہم یہ ساری چیزیں استعمال کر رہے ہیں، جتنے تھیمیٹک ڈیوائسز ہیں اور جتنے لٹریری ڈیوائسز ہیں، ہم سارے ہی استعمال کرتے ہیں۔ ٹیکسٹ بک میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان کو کم کر دیا جاتا ہے۔ تو ہماری زندگی میں، ہماری عام زندگی میں ہم آرام سے ان ساری چیزوں کو، اب دیکھیے میں نے آرام سے میٹافر استعمال کیا ہے۔ آرام سے کا مطلب ہے آہستہ سے، آرام کرنا اس کے لغوی معنی ہے، لیکن آرام سے، آرام سے، آسانی سے۔ تو کس طرح سے میں ایک ہی لفظ کو بول رہا ہوں اور آپ آرام سے سمجھ رہے ہیں، اور پھر میں نے آرام سے بولا، تو کوئی آپ کو مشکل پیش نہیں آ رہی۔ اس طرح سے جو عام زبان، جس طرح سے ہم عام عمومی طور پر بات کرتے ہیں، قرآن نے ویسی بات کی، لٹرلی اس طرح کا نہیں ہے کہ الجھ جائے آدمی، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ کلام مبین ہے، یعنی ٹیکسٹ بک جیسی روکھا پن نہیں ہے، ادبی چاشنی ہے، لیکن عام زبان میں بالکل دو ٹوک ہے۔ کہیں کوئی ایسا مشکل پیش نہیں آئے گی آپ کو کہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ ہاں جو لینگویج کا بیریئر ہے یا کلچر کا بیریئر ہوتا ہے، وہ ضرور کام کرتا ہے کہیں کہیں، وہ ہمارے لیے، عربوں کے لیے وہ نہیں کرتا۔ مثلا میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ ہمارا رینی ڈے اور انگریزوں کا رینی ڈے ڈفرینٹ ہے۔ ہم جب برسات کا مضمون لکھا کرتے تھے، بس برسات کا دن، ہم بڑا خوشگوار دن لکھا کرتے تھے، لیکن رینی ڈے جو ہے انگریزوں کے یہاں مصیبت کا دن ہے۔ تو یہ کلچرل بیریئر ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پہ عربوں نے برسات کے دن کو نیگیٹو معنی میں استعمال کیا اور ہم اس کو پازیٹیو سمجھ رہے ہوں اور معنی نہ پکڑ پا رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، یہ ہر دوسری زبان میں ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں تو ہوں گی، لیکن عربوں کے لیے وہ نہیں، ان کے لیے تو واضح ہے۔ تو قرآن مجید دو ٹوک ہے، لیکن مشکل غیر اہل زبان کو ہو سکتی ہے کہ ان کے ہاں کلچرل بیریئرز، لینگویج کا بیریئر، اور بھی بہت سارے ویلیوز کا بیریئر ہوتا ہے بعض کا۔ مثلا جہیز ہمارے ہاں ایک ایسا تصور ہے جو دوسری قومیں تقریباً ناواقف۔ جہیز دینا تو ہو سکتا ہے کہ لڑکیوں کو سارے لوگ دیتے ہیں، لیکن جہیز کی وجہ سے شادی نہیں ہوتی، جہیز کی وجہ سے شادی کامیاب ہوتی ہے، اس طرح کے جہیز کا تصور شاید دوسری قوموں میں نہیں ہے۔ اس طرح کے تصورات مشکل پیدا کر دیتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ تو حذف کر دیا ہے، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین اور سمجھنا تھا مجھے۔ جی، حذف کرنا بھی ہماری عام زبان کا حصہ ہے، ہم اردو میں بھی کرتے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک شاعر کا شعر سنا، یا عام زبان میں ہم کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حذف جو ہے وہ صرف ادب میں کیا جاتا ہے۔
آرام سے ہم کہتے اٹھو بھائی، بس اگلی بات کہنی نہیں. مثلا مجھے یاد ہے کہ میں نے جب نئی نئی انگریزی سیکھنی شروع کی تو مجھے یہ وہ کتابیں ہوتی ہیں انگریزی سیکھنے والی، تو اس میں بس میں چڑھتے ہیں ہم مثال کے طور پر، تو کبھی ہم نے یہ کہا ہے کہ فلاں اسٹاپ سے لے کر فلاں اسٹاپ تک کتنا کرایہ. ہاں یہ اس وقت پوچھیں گے جب ہم کافی آگے چلے گئے ہیں تو اس کو بتائیں گے میں وہاں سے چڑھا تھا. ہم آرام سے کہتے ہیں یار لاہور میں نے اچھرے کا کتنا کرایہ. اچھرا ہمارے یہاں ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے. اچھرے کا کیا کرایہ ہے؟ بس میں جہاں سے بھی چڑھیں گے اس کو کہیں گے اچھرے کا کیا کرایہ ہے، رحمان پورے کا کیا کرایہ ہے. ہم بس نہیں بولیں گے، باقی سب کچھ حذف کر دیا کہ یہاں سے میں چڑھا ہوں، یہاں سے لے کر اچھرے تک کا کرایہ کتنا ہے. اور یہ بھی حذف ہے کہ ایک سواری کا. اگر 2-3 ہوگا تو ہم کہہ دیں گے ہم 3 سواری ہیں. اگر یہ اکیلا ہوگا تو نہیں کہے گا کہ میں اکیلا ہوں، بس اتنا کہے گا اچھرے کا کیا کرایہ ہے. بلکہ کرایہ بھی نہیں پوچھتے، اچھرے تک کتنے، بس اتنا کچھ حذف کرتے ہیں. ابھی آپ کو سانپ نظر آ جائے آپ کے گھر میں، یہ نہیں کہیں گے سانپ آ گیا ہے بھاگو، سانپ سانپ سانپ، باقی سب آپ نے حذف کر دیا. تو حذف اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبانوں میں اس کو محسوس ہی نہیں کرتے کہ حذف کر رہے ہیں. تقریباً ہر جملے میں کچھ نہ کچھ حذف ہوا ہوتا ہے، ہر جملے. اب دیکھیں میں نے ہر جملہ دوبارہ جو دہرایا ہے تو پوری بات نہیں دہرائی. ہر جملے میں کچھ نہ کچھ حذف ہوتا ہے، ہر جملے میں، ہر روز. ہر روز بولے جانے والے جملوں میں میں نے نہیں کہا ہر روز، بس حذف کر دیا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اب میں نے جو پیچھے جملہ بولا ہے اس کی روشنی میں آگے چلتا چلا جاتا ہے. تو حذف ہر زبان میں ہے، یہ صرف قرآن میں نہیں ہے، ہر زبان میں ہے. مقدرات ہر زبان میں ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جتنی میں نے لٹریری ڈیوائسز تھیمیٹک ڈیوائسز بتائے ہیں یہ سارے کے سارے تمام زبانوں کے اندر ہیں. آپ کوئی بھی زبان لے آئیں، یہ والا حصہ جو سلائڈ آپ کے سامنے نظم والی اور یہ والی، یہ ہر کلام میں کوئی ناول پکڑ لیں، کوئی افسانہ پکڑ لیں، کوئی ایک جرنلسٹ کا لکھا ہوا آرٹیکل جو اخبار میں چھپا ہو، ایک ٹیکسٹ بک کا پیج، وہ پکڑ لیں، میں آپ کو یہ ساری چیزیں نکال کر دکھا دوں. ایک نہیں تو 2 صفحے میں، 2 نہیں 3 صفحے میں ان میں سے ہر ایک کی مثالیں نکل آئیں گی. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف قرآن میں کرتا گیا، یہ ہماری انسانوں کی زبان میں ہے. یہ ان کا ہمارے مینٹل فیچر ہے خاص، جس میں ہم لینگویج کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم کمیونیکیشن کو کوئک کرنا چاہتے ہیں، اس لیے حذف کرتے ہیں، تکرار نہیں کرتے، پورے پورے جملے نہیں بولتے. جو سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو کمیونیکیٹڈ بات ہے وہ ہم نہیں، انڈرسٹوڈ ہے وہ ہم دہراتے نہیں، بولتے نہیں ہیں. وہ صبح سے پروگرام بن رہا ہے گھنٹہ پہلے سے کہ ہم نے جانا ہے سیر کرنے کے لیے، چلو بھائی نکلو، بڑی دیر ہو گئی. اب سب کو پتا ہے کس لیے جانا ہے. اب میں یہ جملہ نہیں بولوں گا تو مجھے بیوقوف سمجھا جائے گا. بھائی سیر کے لیے جانے کا پروگرام بنا تھا، چلو اٹھو چلتے ہیں. اور جو بیٹھا ہوا ہے اس کو میں اٹھو نہیں کہہ رہا، جو اٹھا ہوا ہے اس کو میں چلنے کا نہیں کہہ رہا. بس چلو بھائی چلو. اٹھے ہوئے کو بھی یہی کہہ رہا ہوں، بیٹھے ہوئے کو بھی یہی کہہ رہا ہوں، سوئے کو بھی یہی کہہ رہا ہوں، لیٹے ہوئے کو بھی یہی کہہ رہا ہوں، چلو بھائی چلو. حالانکہ کہنا چاہیے اٹھے ہوئے تم اٹھو، بیٹھے ہوئے نہیں کہہ رہے. انڈرسٹوڈ ہے کہ سب کے لیے اب چلنا کافی ہے. تو محذوفات، مقدرات، یہ ساری چیزیں ہر کلام میں ہیں، صرف مختلف کلچرز میں ان کا شیڈ، ان کا سٹائل وہ تبدیل ہو جاتا ہے. ہر زبان میں ہوتے ہیں. کوئی زبان، کم از کم میں 6-7 زبانوں کو جانتا ہوں، ان میں کسی میں یہ چیز نہیں ہے کہ حذف نہ ہوتے ہوں، مقدرات نہ ہوں، مقتضیات نہ ہوں. بلکہ ہم تو اشاروں کو بھی معنی دیتے ہیں. ہماری لینگویج کا ایک حصہ ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی اکڑ دکھا رہا ہو تو ایسے ایسے کر کے کرے گا، بس ایسے چہرہ اٹھائے کے رکھے گا، بازو پھیلا کے رکھے گا. وہ کیا معنی دے رہا ہے؟ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اتنی لفظوں کے اندر بھی ایسی جڑی ہوئی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ انسانوں نے کوئی زبان ایسی بنائی ہوگی جس میں یہ ساری چیزیں موجود نہ ہوں. صرف سٹائل فرق ہو سکتا ہے، کلچر کے ڈفرینس ہونے کی وجہ سے، ویلیوز میں تھوڑی بہت. کچھ ویلیوز یونیورسل ہوتی ہیں، وہ تو ہر جگہ ہوتی ہیں. کچھ ویلیوز جیسے میں نے جہیز کہا یہ ہماری علاقائی ہوتی ہیں، مثلا ماں باپ کا احترام. ہمارے ہندو پاک کی سرزمین میں والدین کا احترام اور طرح کا ہے. انہی کے ہاں مسلمانوں کا اور ہے،
ہندوؤں کا اور طرح کا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ پاؤں کو چھو رہے ہیں، لیکن ہم مسلمان عام طور سے پاؤں کو نہیں چھوتے. تو اس طرح کے فرق ہوتے ہیں. وہ ہر علاقے کی اپنی اپنی ویلیوز ہوتی ہیں. کلام کے اندر وہ جب آتی ہیں تو دوسرے کلچرز کے لیے ان کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے. وہاں پھر ہمیں نیچے نوٹس لکھنے پڑتے ہیں. اگر آپ شیکسپیئر کے ڈرامے پڑھیں تو نیچے اس کے لکھا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا، اس زمانے میں یہ کیا جاتا تھا، اس زمانے میں کوئی بھی کلاسیکل چیز دیکھیں تو اگر کمنٹری لکھی ہوئی ہے تو نیچے وضاحت لکھی، یہ لفظ عثمانی بولا جاتا ہے تو اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا جس وجہ سے یہ لفظ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. جی بہت شکریہ سر. اگر ایک سوال سر میرا ہے کہ اس میں بھی ہم لوگوں نے آپ نے بھی ایک ایگزامپل اس کی کیا کہتے ہیں تمثیل کی آپ نے ہم کو ایک لٹری ڈیوائس پڑھائی اس میں، لیکن قرآن مجید اکثر جو ہے جیسے یہاں پر تو لکھا ہوا ہے کہ کمثل الذین، تو کبھی کبھی یہ الفاظ استعمال ہی نہیں کرتا، وہ بس مثال بیان کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. تو ایسے کیس میں ہم لوگ کیسے پہچانیں گے کہ بھائی یہاں پر مثال بیان ہو رہی ہے یا یہاں پر بالکل ایک نیا قصہ سٹارٹ ہو گیا ہے؟ اس کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ دیکھیے جس طرح ابھی ہم نے یہ پہچانا کہ یہ جو سورہ الکوثر میں شانیہ کا جو ہے دشمن، اس کو ہم نے پہچانا ہے کوثر کے ریفرنس سے، قربانی اور نماز کے ریفرنس سے. ہم نے یہود کو اس میں سے ایکسکلوڈ کیا ہے کیونکہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہی تمثیل کلام میں آتی ہے تو تمثیل ہمیں اپنے اسٹرکچر سے بتا رہی ہوتی ہے کہ بات کچھ اور ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ اس کا جو کلام کا اسٹرکچر ہے، مثال کے طور پر اس سارے کلام کو دیکھیں تو آگ جلانا، آنکھوں کا لے جانا، مثال کے طور پیچھے نہ ہوتا، یہ جس توقع کمثل الذی نہ ہوتا، یہ لفظ نہ ہوتے دونوں، تو ہم کیسے پہچانتے کہ فلما آزاد ماحولہ ذہب اللہ بنورہم، جب روشن ہو گیا ماحول، آگ جلی، فرض کا لی یوں ہوتا، آگ جلی، ماحول روشن ہو گیا تو اللہ ان کی آنکھیں لے گیا اور ان کو ظلمات میں چھوڑ دی. یہ کلام خود ہی بتائے گا کہ یہ کچھ اور طرح کی بات. اب یہاں ہم اگر معجزے کا پتہ ہو ہمیں کہ بھئی واقعی لوگوں کی آنکھیں چھین لی گئی تھیں تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ اس واقعے کا بیان ہے، ورنہ یہ اسلوب تمثیل کا اسلوب. اس طرح یہاں پر اوقا سید نہ ہوتا، آسمان سے بارش ہو رہی ہے، بہت کڑک ہے، اس کے اندر بجلی چمک رہی ہے اور یہ اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھوس دے رہے ہیں. دنیا کا کوئی آدمی موت کے ڈر کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں نہیں ٹھوستا. ہاں، شور سے بچنے کے لیے ٹھوس سکتا، لیکن موت کے ڈر سے نہیں ٹھوستا. یہ بتا رہے ہیں الفاظ کے، یہ تمثیل کے الفاظ. یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ بیوقوف ایسے ہیں کہ موت سے ڈر سے کانوں میں انگلیاں دے رہے ہیں. موت کے ڈر سے کسی غار میں چھپنا چاہیے، موت کے ڈر سے کسی پناہ گاہ میں جانا چاہیے کہ کہیں بجلی آ کر ان کو مار نہ ڈالے، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں. تو موت کا لفظ، حضر الموت کا لفظ کرینہ ہے اس بات کا کہ یہ تمثیل ہے. تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں تمثیل بتا رہی ہوتی ہے کہ یعنی الفاظ اس کے یا اس کا مضمون بتا رہا ہوتا ہے. جیسے سورہ قلم میں چلے جائیے تو وہاں پر آپ کو باغ والوں کی کہانی سنائی گئی ہے. اس میں جتنے بھی زبان کے اعتبار سے جنہوں نے کوشش کی ہے کلام کو سمجھنے کی، انہوں نے اسے تمثیل قرار دیا، لیکن جنہوں نے تمثیل نہیں سمجھا وہ پھر اس کا پیچھے کو واقعہ ڈھونڈتے ہیں کہ فلاں کون تھی، فلاں لوگ تھے، ان کے ساتھ ایسا ہوا. تو یہ کلام کا مثلا اس میں انہونی سی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جو مادی دنیا میں ہوتی نہیں، وہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جو سمجھ لیے کہ تمثیل عام طور سے یہ ہوتی ہے جس میں کمثل وغیرہ کے الفاظ نہیں ہوتے. جہاں پر کمثل وغیرہ کے الفاظ ہوتے ہیں وہاں پر اس طرح کی عام زندگی کی مثالیں بھی آ سکتی ہیں، کیونکہ اس میں لفظ کے ذریعے سے اشارہ کر دیا جاتا ہے کہ اب یہ مثال دی جا رہی ہے. جی سر، ایک اور لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ ابھی ہم نے سورہ کوثر پڑھی، اس میں آپ نے اس کا زمانہ بھی متعین کر دیا کہ یہ مکے میں نازل ہوئی، لیکن کوئی یہ تو آرگیو کر سکتا ہے کہ یہ فتح مکہ کی بات کی صورت ہے. تو اب یہ کلام سے زمانہ طے کرنا
میں ہم لوگ شان نزول کی ہم لوگ کیوں نہیں کوئی ویلیو رکھتے کہ جس طرح حدیثوں میں آتا ہے کہ اس وقت کی بات تھی، اس وقت کی بات تھی، ہم نے صرف کلام سے طے کر لیا کہ یہ مکی صورت ہے. یا کلام کے اندر جو خود کرینے ہوتے ہیں، مثلاً اگر خانہ کعبہ فرض کر لیجیے کہ پہلے خانہ کعبہ آپ نے مان لیا ہے تو خانہ کعبہ آپ کو دے دیا، تو پھر اس کے بعد یہ جملہ بولنے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ کا دشمن ہلاک ہوگا. یہ بولے نہیں جا سکتا جب تک کہ مانا نہ جائے کہ الکوثر ان کے قبضے میں متعین ہو جائے گا. یعنی اگر جملہ یہ ہوتا ہے کہ تمہارا دشمن ہلاک ہو چکا ہے تو پھر ٹھیک ہے، یہ فتح مکہ کے بعد ہوتی ہے. آپ کو ایک تمہارا دشمن ہلاک ہوگا یا ہلاک ہونے والا ہے، زیادہ سے زیادہ قریب کے جو معنی آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہلاک ہونے والا ہے. وہ بتا رہا ہے کہ ابھی ہلاک نہیں ہوا، ابھی الکوثر اس کے قبضے میں ہے. تو یہ فتح مکہ سے پہلے کی ہے. اب مکہ لے لیں، مدینہ لے لیں، میں ایک لمحے کے لیے مان لوں گا یعنی ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ابھی دشمن کے قبضے میں ہے الکوثر، تو وہ تو فتح مکہ پہ جا کر ہی آزاد ہوا. تو فتح مکہ سے ایک ہفتہ پہلے تک بھی نازل ہو سکتی ہے. مجھے کلام کے اندر اس کی میں گنجائش مانوں گا، اگرچہ ہمارے شان نزول سے بھی ہمیں معلوم ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، لیکن یہاں پر ہے. اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے. اذا جاء نصر اللہ، اس میں ایک روایت ہے شان نزول کی کہ یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، لیکن یہ نہیں مانا جا سکتا. اذا جو ہے عربی میں جب اللہ کی مدد آ جائے گی اور فتح ہو جائے گی تو یہ ہونا ہے. یہ بتا رہی ہے کہ اذا جاء کا لفظ یہاں پر بتا رہا ہے کہ یہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہونی چاہیے. کب نازل ہوئی ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ فتح مکہ کے بعد نازل نہیں ہو سکتی. چنانچہ پھر لوگوں نے شان نزول میں 2-3 باتیں کہی ہیں. ایک تو یہی ہے کہ یہ فتح مکہ سے پہلے کی ہے، اصل میں یہ مکی سورہ ہے، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی. انہوں نے جب دیکھا کہ نہیں تو اس میں تو اضاء بھی ہے، تو پھر انہوں نے ایک تعویل کی کہ شاید یہ دوبارہ نازل ہوئی ہے فتح مکہ. وجہ کیا ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ پڑھی حجۃ الوداع کے موقع پر کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح حاصل ہو جائے تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ وہ جو پیشین کی گئی تھی اذا جاء نصر اللہ میں، وہ آج پوری ہو گئی ہے. تو اب میں نے یہ کام کرنا ہے جو مجھے اس میں کہا گیا ہے، اب میرا مشن مکمل ہوگا. اس وجہ سے ابوبکر صدیق رو پڑے کہ اوہو آپ کے جانے کا وقت آ گیا. اب کلام کے اندر اذا جاء نے یہ متعین کیا ہے کہ یہ فتح مکہ کے اور نصر اللہ سے پہلے نہیں ہو سکتا. اب نصر اللہ جو ہے وہ مدینہ میں آنا ہے. نصر اللہ جب انصاری صحابہ بنے ہیں اس کو نصر اللہ کہا. قرآن نے اس کے کرائم رکھے ہیں کلام کے اندر کہ دعا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اخرجنی مخرج صدق وادخلنی مدخل صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. تو سلطان النصیرہ جو ہے وہ آپ کو مدینہ میں جا کر ملا، اس کی طرف اشارہ ہے نصر اللہ. جب اللہ کی نصرت آ جائے اور جب فتح حاصل ہو جائے تو پھر آپ نے یہ کام کرنا. تو یہ نصر اللہ کا کرینہ بتا رہا ہے کہ یہ سلطان نصیر سے پہلے کا واقعہ ہے کلام، اور الفتح بتا رہا ہے کہ یہ فتح مکہ سے پہلے واقعہ ہے. اس لیے کلام کے اندر سے ہم یہ واضح طور پر 100% یقین کے ساتھ متعین کر لیتے ہیں کہ یہ مکی سورہ ہے. اس طرح سے ہم متعین کرتے ہیں. ہم نے شان نزول کے برخلاف کتنی ہی صورتوں کا زمانہ متعین کر کے بتایا ہے کہ یہ فتح مکہ سے پہلے کا ہے، ہجرت سے پہلے کا ہے، ہجرت کے بعد کا ہے. تو اذا جاء نصر اللہ میں جب اللہ کی مدد آ جائے، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ابھی نہیں آئی. جب فتح حاصل ہو جائے، جملہ بتا رہا ہے کہ ابھی نہیں ہوئی. اذا کے معنی خراب ہو جائیں گے اگر آپ کلام یا تو پورا لیں گے یا آدھا لیں گے. تو پورا لیں گے تو اذا بتا رہا ہے کہ ابھی کچھ نہیں ہوا. یہ دونوں کام نہیں ہوئے، نہ نصر اللہ ہوا ہے نہ الفتح ہوا. اور اگلا ہے ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ، نہ وہ کام ہوا. 3 کام تھے، وہ بھی بتا رہے ہیں کہ فتح مکہ بھی نہیں ہوا، لوگ جوگ در جوگ ایمان میں داخل نہیں ہوئے. اذا کا لفظ اتنا واضح تھا کہ پھر
ہم شان نزول کو ماننے کو نہیں مان سکتے، کیونکہ اذا کا لفظ یا تو اضافہ ہے قرآن مجید میں، یہ شان نزول ٹھیک ہے، یا اذا کا لفظ جہاں بعد میں کسی نے ڈال دیا۔ تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ حتمی چیز کون سی ہے۔ ہمارے خیال میں اذا جاء نصر اللہ متواتر قرات میں چلا رہا، اور اس کے کسی لفظ میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، نہ کسی قرات میں اختلاف ہے، نہ کسی جگہ پر۔ تو اذا جاء نصر اللہ میں جو اذا ہے، آپ اردو میں لکھ لیجئے، جب آپ آئیں تو روٹی لیتے آئیے۔ جب یہ جملہ بولا گیا ہے اس وقت نہ وہ صاحب آئے ہیں نہ روٹی آئی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب یہ جملہ بولنے کے ایک گھنٹہ بعد ہو سکتا ہے یہ سب دونوں کام ہو گئے، 15 منٹ بعد ہو سکتا ہے دونوں کام ہو گئے، لیکن جب یہ جملہ بولا گیا ہے اس وقت نہ آنا بھی ہوا ہے نہ روٹی لائی گئی۔ تو یہ ہے جب کا مفہوم۔ اس وجہ سے ہم اذا جاء نصر اللہ کا زمانہ 100% یقین سے، یہاں تو چلو آپ کہہ سکتے ہیں نا بھی الکوثر کی تم نے پہلے تعبیر کیا کہ کھانا کعبہ ہے، پھر تم نے دشمن دوڑا تو چھوڑ دیجیے اس کو، لیکن یہاں تو بالکل واضح ہے، ہمارے خیال میں یہاں بھی واضح ہے، کیونکہ ان دونوں چیزوں نے اس کو متعین کیا ہے اور اس نے ان کو متعین کیا۔ یہاں اس طرح سے ہم زمانے کو، کسی بھی سورہ کے نازل ہونے کے زمانے کو ہم اس طرح سے متعین کرتے ہیں۔ اب یہ متعین شاید ہم نہ کر سکیں کہ مکہ میں کس سال میں نازل ہوئی، لیکن یہ ہم متعین کر لیتے ہیں کہ یہ 3 واقعات سے پہلے نازل ہوئی، اللہ کی نصرت آنے سے پہلے نازل ہوئی ہے، فتح سے پہلے نازل ہوئی ہے، ہو سکتا ہے ہجرت کے ٹائم پہ نازل ہوئی ہے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن مدینہ میں آنے کے بعد جب سلطان نصیر حاصل ہو گیا تب نہیں مانی جا سکتی، پھر آپ لیٹ ہو چکے ہیں، کیونکہ جب بتا رہا ہے کہ ابھی یہ نصر اللہ والا کام نہیں ہوا۔